اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، روزے کے سلسلے میں بہت طویل حدیث جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سارے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور آپ ممبر پر چڑھے اور آپ نے خطبہ دیا۔ طویل حدیث ہے جس میں پورے تفصیلات رمضان کے روزوں کے مسائل پورے چیزیں اس کے اندر آ گئے ہیں۔ اس میں سے کچھ مسائل ہے جو میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ تو اس حدیث کے اندر خاص بات جو کہی گئی وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ پھر اسی حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو صبر کے سلسلے میں غور کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نیکیوں کا جب تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ تمہیں اس نیکی کے بدلے میں جنت مل جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شاید کہ تمہیں جنت مل جائے، شاید کہ تمہیں نیکی مل جائے، شاید تمہیں دوزخ سے بچا لیا جائے۔ اس طرح کے الفاظ ہی اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ لیکن جب صبر کا جب معاملہ آتا ہے تو کہا گیا ہے کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، حج و زکوٰۃ کر سکتا ہے، خیرات کر سکتا ہے، جہاد کر سکتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو سب سے کٹھن چیز، بہت ہی مشکلات والی اگر چیز کوئی اگر ہے انسان میں تو وہ صبر ہے۔ آدمی صبر نہیں کر سکتا اور صبر ہمیشہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنت ہے۔ بڑے بڑے لوگوں سے ہی جو ہے صبر نہیں ہو سکتا کہ آدمی کبھی بیوی کے پاس اس کا صبر لبریز ہو جاتا ہے، کبھی کھانے پینے کے اوپر صبر لبریز ہو جاتا ہے، کبھی بچوں کے سامنے صبر لبریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ صبر ہمیشہ میرے اور پیچھے لگا رہتا ہے۔ کہ صبر کرنا کوئی معمولی بات، آسان بات نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک یہودی یا ایک مشرک کافر کے ساتھ ان سے بات چیت ہو رہی تھی۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہہ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گالیاں دے رہا تھا، یہ الفاظ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کی گفتگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے اور آپ مسکراتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت صبر کیے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی صبر نہیں ہو سکا، آپ کا صبر بھی لبریز ہو گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے الفاظ کے جواب میں آپ بھی جو ہے کچھ باتیں کہنے لگے ان کو۔ اب وہ کہتا رہا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے رہے، اور جواب دیتے دیتے پھر پلٹ کر دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام پر موجود نہیں ہیں بلکہ چلے جا رہے تھے۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پریشانی لاحق ہوئی، آپ پیچھے سے دوڑے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں چلے جا رہے ہیں؟ جبکہ وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو جواب دیا تو آپ یہاں سے آپ نکل گئے ہیں اور یہاں سے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صدیق جب وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا تو تمہارے طرف سے فرشتہ جواب دے رہا تھا، اور وہ منظر مجھے بہت ہی پسند آیا تو میں مسکرا دیا۔ لیکن جب تم نے اس آدمی کے باتوں پر جواب دینا شروع کر دیا تو اس مقام سے فرشتہ ہٹ گیا اور وہاں شیطان داخل ہو گیا، اور شیطان جہاں ہو اور نبی کا رہنا کیسا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی لبریز ہو گیا ہے۔ تو شیطان ہمیشہ خاص طور سے مومنین کو کہ بے صبری کی کا جو ہے تربیت دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے مقامات پر بڑے بڑے لوگوں کو بھی
کہ ان کو فوراً غصہ آ جاتا ہے، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کچھ بھی کر دیتے ہیں، کچھ بھی کر گزر جاتے ہیں، زبان سے کچھ چیزیں نکل جاتے ہیں اور ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو صبر جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس روزے کے ذریعے سے تمہارے اندر صبر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اور قرآن میں بھی متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد لو۔ تو مکی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورے مسلمانوں سے کہا ہے کہ تمہیں صبر کرنی ہوگی، صبر کرنی ہوگی، صبر کرنی ہوگی، اور صبر کا ہی تلقین پورے مکی زندگی کے اندر دیا گیا ہے۔ اب یہ روزے کے مقصد میں بھی کہا گیا ہے کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، اور روزہ بھی خاص طور سے مومنین کو صبر کی تلقین دیتا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم بہت صبر کر جاتے ہیں، لیکن روزہ یوں ہی ختم ہو جائے، ہمارا صبر ربرر ہو جاتا ہے، تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو لہٰذا صبر کو ہم ہمیشہ صبر کے دامن کو نہ چھوڑیں، بلکہ ہم صبر کو ہمیشہ مضبوطی سے تھام کر صبر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس صبر کے ذریعے سے ہی تم جو ہے جنت کو حاصل کر سکتے ہو۔